اکبر. صاحب حمزہ علی عباسی جو ایک مشہور اداکار ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبوت، رسالت، امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے. مزید یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، استغفر اللہ، اور دوبارہ زندہ ہونے والی بات غلط ہے. مزید یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہور بھی نہیں ہوگا. اصل میں بیچارے حمزہ علی عباسی صاحب شوبز کی دنیا چھوڑ کر نیک بن کے آئے تھے، لیکن آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے. بلکہ اس سے بڑی بات یہ کہ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، غامدی صاحب ٹکر گئے ان کو. تو میں حمزہ علی عباسی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو ایک دین پہ آنے کی توفیق دی تھی. آپ دنیا میں کیا جو پراپر عالم ہے وہ ختم ہو گئے کیا دنیا؟ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یوٹیوبرز ایسے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں. آپ نہ مجھے سنیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ ان سے کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی تو پوری دنیا مانتی ہے نا، کتنے پازیٹیو وے میں وہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ سارے اشکالات ان کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں، وہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سارے اشکالات حل کر دیتے. آپ کو غامدی صاحب ملے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بولنے کا اسٹائل اچھا ہے. تو یہ بہت دنوں سے میں چاہ رہا تھا میں حمزہ علی عباسی سے رابطہ کروں، میں ان کو سمجھاؤں، لیکن وہ سمجھیں گے شاید مفتی صاحب اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں. آج کل تو ہر ایک پہ یہ الزام تو اپنا چورن تھوڑی بیچ رہے ہیں ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور اسکالر کو جو پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کو مانتی ہے. سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے پوچھ لیتے آپ. دبئی میں کتنے بڑے علماء ہیں، ابو ظہبی میں کتنے بڑے علماء ہیں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کو کون ملے ہیں؟ ساری دنیا کے علماء، کیا سعودی، کیا ملیشیا کے، کیا انڈونیشیا کے، کیا مصر کے، کیا انڈیا کے، کیا پاکستان کے، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے. اور آج سے نہیں کہہ رہے، صدیوں سے. ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ. امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں، امام نسائی بھی کہتے ہیں، امام ابو داؤد بھی کہتے ہیں، امام مسلم. کوئی ایک محدث، کوئی ایک بڑا فقیہ ایسا نہیں ہے جس نے اس کا انکار کیا ہو. ساری کائنات اور ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. پھر نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، نبی کو بھی چھوڑ دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. مریم کے بیٹے، حضرت عیسیٰ تھے نا مریم کے بیٹے، ان قریب تم پہ نازل ہوں گے حکمن وعدلن، حاکم بن کے، عادل بن کے. فیکسر الصلیب، صلیب کو ختم کریں گے. ویقتل الخنزیر، دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کریں گے. ویضع الجزیہ، جزیہ کے نظام کو ختم کر دیں گے. تو کتنی ساری حدیثیں ہیں. پھر قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، یہودیوں نے آپ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، نہ سولی پہ لٹکایا. اے اللہ پھر ہوا کیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سیاق و سباق میں آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب بنتا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ کی بخاری کی حدیث ہے، قرآن کیا کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. بلکہ قرآن کہہ رہے بنی اسرائیل پر لعنت ان کے اس قول کی وجہ سے. وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی ہے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. وما قتلوا، اللہ کہہ رہے نہیں قتل کیا. غامدی صاحب کہتے ہیں اپنی طبعی موت ان کا انتقال ہوا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہے ہم نے آسمانوں کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا. اور پھر حدیث کیا کہہ رہی ہے قرب قیامت میں؟ وہ ایک حدیث نہیں، سارے صحابہ، یہ کوئی ایک صحابی سے دکھا دیں جو غامدی صاحب والا قول ہو ان کا، کوئی ایک محدث تو یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگ کیا معاذ اللہ ان کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا. اچھا غامدی صاحب کی عادت ہے باتوں کو گھمانے کی. ہر باطل اسکالر جو سوال پوچھا جائے نا اس کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ گھماتا ہے، پبلک نہیں سمجھتی. غامدی صاحب سے خاتون نے سوال پوچھا تھا کہ غامدی صاحب آپ بسا اوقات ایسی رائے لے کر آتے ہیں جو نہ ابو حنیفہ کی رائے ہے، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، اور نہ امام احمد بن حنبل کی. تو کیا یہ سارے غلط تھے؟ بھائی پوری امت نے تو انہی کو فالو کیا ہے نا، اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، آج کے نہیں ہیں. اس وقت یہ اسلام کو اپنے بہت قریب سے دیکھ رہے تھے، صحابہ تابعین کو دیکھ رہے تھے یہ لوگ. تو غامدی صاحب آپ ایک الگ ہی رائے لے کر آتے ہیں، تو کیا یہ سارے غلط تھے؟ غامدی صاحب نے جواب دیکھو کیا دیا ہے. انہوں نے کہا یہ اسکالرز ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟
قرآن و سنت کو. غامدی صاحب آپ سے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے فالو قرآن و سنت کو کرنا ہے یا ان کو. وہ بیچاری خاتون بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی, وہ بھی گھوم گئی کہ بات تو صحیح, ہم نے فالو کس کو کرنا ہے, قرآن و سنت کو. اصل میں سوال کا جواب ایسا دو کہ سوال کرنے والا اپنا سوال ہی بھول جائے کہ میں نے پوچھا کیا تھا. یہ بھی سٹائل ہوتا ہے ایک کہ سوال کرنے والا بھول جائے کہ میں نے پوچھا کیا تھا. غامدی صاحب آپ سے پوچھا یہ نہیں کیا کہ آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, نہیں, سوال یہ ہے کہ آپ تو کر رہے ہیں, یہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے یہ چاروں, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, آپ کو کیوں آ گیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ میری سمجھ ان سے زیادہ ہے. یہ گھاس کھاتے تھے اور میں کیا کھاتا ہوں, بادام کھاتا ہوں. یہ اصل جواب ہونا چاہیے تھا آپ کا. میری سمجھ ان کی سمجھ سے کیا ہے, زیادہ ہے. میں 15ویں صدی میں لمس یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں, مجھے زیادہ پتہ ہے. اور یہ جو پوری امت ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل کو فالو کرتی رہی, پوری امت غلط اور یہ لوگ بھی کیا تھے, غلط. یہ جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جواب دیتے تو لوگ آپ کی بات نہ مانتے. آپ نے جواب کیا کر دیا, گھما دیا. جواب یہ گھمایا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ان اسکالرس کو فالو بولو نہیں کریں گے. تو یہ کیا ہے, جواب کیا ہے؟ یہ سوال کے مطابق نہیں ہے جواب. جب جواب دینے والا چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے نا, تو وہ سوال کو کیا کر دیتا ہے, گھما دیتا ہے. ہمیں